الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی، تحمید، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، اور پیش بہت و سلام ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے شکر اور اس کے احسان کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ توبہ اور استغفار کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی جبلت کے اندر اس چیز کو رکھا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا کیا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس سے غلطی ہونے کا امکان ہے. اگر اللہ کی مخلوق ہے بحیثیت انسان اگر آپ ہیں تو آپ سے غلطیاں ہوں گی. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے سوائے انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے انسان بنا کر کے پیدا کیا اور اسے غلطی نہ ہو. ہر انسان سے غلطی ہونے والی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے تمام کے تمام کیا ہے؟ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، نافرمان ہے، سیاہ کار ہے، غلطی کرنے والے ہیں. لیکن انہی گناہ گاروں میں، انہی خطا کاروں میں، انہی غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً کیا کر دے؟ توبہ کر دے. کیا معلوم ہوا کہ غلطی کا ہو جانا یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اولاً تو ایک انسان کے لیے یہ فرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو متقی بنا کر کے رکھے
گناہوں سے محفوظ رکھے. لیکن اگر غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، اللہ رب العالمین نے جبلت میں رکھی ہے کہ غلطی ہوگی، خطائیں ہوگی، تو غلطی ہونے کے بعد ایک انسان کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے، ایک انسان کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ غلطی کرنے کے بعد فوراً اپنی غلطی کو مان لے، اور مان لینے کے بعد فوراً توبہ اور استغفار سے کام لے لے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا بیان فرمایا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کر لے. اور واقعی ایک مومن بندہ، واقعی جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، واقعی اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو ایسا بندہ گناہ کرنے کے بعد بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، وہ گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے. واقعی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی، میں نے خطا کی، مجھ کو نہیں کرنا تھا لیکن میں نے ایسا کام کر لیا. وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو لائٹ نہیں لیتا، ایزی نہیں لے لیتا، آسانی سے گناہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک دن مجھ کو مرنا ہے، قبر میں مجھ سے سوالات کیے جائیں گے، سوالات کے جواب دینا میرے لیے اسی وقت تو آسان ہوگا جب میں توبہ اور استغفار کر لوں گا. قیامت کی ہولناکی سے مجھ کو بچنا ہے، جہنم سے مجھ کو نجات چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضا مجھ کو چاہیے، اللہ کا قید و غضب سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے، اور اس بوجھ کو محسوس کرنے کے بعد اس بوجھ کو اپنے آپ سے اتارنے ہٹانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ غلطی کا اعتراف کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لیتا ہے. ایسا بندہ اگر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے بہترین گناہ گار ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ مومن، واقعی اگر مومن ہے، جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ کرنے کے بعد وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ ایک بڑی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ یہ چٹان کب آگے میرے اوپر گر جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. گناہ کرنے کے بعد کیا محسوس کرتا ہے کہ ایک بڑی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ چٹان ابھی میرے اوپر آ کر گرے گی اور میں کیا ہو جاؤں گا؟ ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا. یہ مومن کا معاملہ ہے، یہ واقعی مسلمان بندے کا معاملہ ہے. لیکن ایک فاسق، ایک فاجر، ایک اللہ کا نافرمان، اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ کو اتنا لائٹ لیتا ہے، اتنا ایزی لیتا ہے کہ گویا کہ اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ اپنی ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو بھگا کے بس ختم. یہ ایک مومن کا معاملہ اور ایک فاسق اور فاجر کا معاملہ ہے. لہذا ایک مومن بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ اور استغفار سے کام لے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر مومنین کی صفات کو بیان فرمائی، وہیں پر ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ جب غلط کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس. پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے رب کی جانب کیا ہے؟ بدلہ ہے، مغفرت ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جنت ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار سے کام لے. توبہ اور استغفار نہ کرنا یہ شیطان کا معاملہ ہے، شیطان کی خصوصیت ہے. ایک مسلمان کی، ایک مومن بندے کی، ایک انبیاء کا شیوا نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے حضرت آدم اور شیطان کے واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہہ دیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ، جانے کے بعد ہر چیز کا تم استعمال کرو، جنت میں جتنی نعمتیں، تمام نعمتوں کا تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن فلاں درخت جو ہے نا اس درخت کے قریب مت جانا. کیوں؟ اگر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ فتکونا من الظالمین، تو تم لوگ دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے، گناہ کرنے والے بن جاؤ گے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے کیا کیا؟ دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، دونوں کے دل میں کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا، ان کو بہکا دیا. قرآن اللہ رب العالمین نے رسول بیان فرمایا فدلاہما بالغرور، شیطان نے مکمل طور پر دھوکے میں ان کو ڈال دیا، باٹلی کے اندر اتار دیا. پھر دونوں کیا کیے؟ درخت کے قریب جا کر درختوں کو کیا کیے؟ کھا لیے. پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اور شیطان اس غلط کام کو کرنے کے لیے ان کی جو غلط کام ہے اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا تھا اس کو اچھا بنا کر کے پیش کیا. کیا کیا؟ مزین کر کے
کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس درخت کے قریب جانے سے تم کو اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے نا ہمیشہ کی جنت میں رہ جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے, اور اللہ رب العالمین تم کو ہمیشہ کی بادشاہت دے دے گا. شیطان نے ان کی برائی کو کیا کیا, اچھے انداز میں پیش کیا. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیے اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, ڈائریکٹ کوئی غلط کام نہیں کر دیتا بلکہ کیا کرتا ہے شیطان اس کے سامنے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اللہ رب العالمین ان کے برے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے. تو شیطان نے بھی کیا کیا, آدم اور حوا کے سامنے غلط کام کو, برائی کے کام کو اچھا کر کے پیش کیا. دونوں نے کیا کیا, درختوں کے پھل کو کھا لیا. اللہ رب العالمین نے کیا کیا, فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, جنت میں دونوں تھے, دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا. پھر جنت سے نکل جانے کے بعد آدم کو بھی پتہ چلا, حوا کو بھی پتہ چلا, ہمارے ماں باپ کو ہم نے غلطی کی, اللہ نے منع کیا تھا, ہم کو پھل کو نہیں کھانا تھا. فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد شرمندہ ہوئے, نادم ہوئے, اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا. اور جب بندے کے دل میں واقعی تڑپ ہوتی, گناہ کی غلطی کرنے کی, غلطی کا احساس ہوتا, جب واقعی وہ توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق بھی دیتا توبہ کرنے کی. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا, توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کو کلمات سکھائے, اور کیا بیان فرمایا, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو کلمات سکھائے کہ تم ان کلمات کے ذریعے توبہ کرو, استغفار کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. کیا دعا سکھلائی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر کیا کیا, ظلم کیا, ہم سے غلطی ہو گئی, نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گئی, ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اے اللہ اگر تو ہم کو نہیں معاف کرے گا, اگر تو ہم کو بخشے گا نہیں, اگر ہماری غلطیوں کو تو معاف نہیں کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اللہ تیرے علاوہ کون ہے جس سے ہم معافی مانگیں, کس کے سامنے ہم روئیں, کس کے سامنے ہم گڑگڑائیں, کس کے سامنے ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں, اپنی غلطی سے معافی مانگیں. اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا معلوم ہوا کہ ایک انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو غلطی ہو جانے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ غلطی ہو جانے کے بعد فوراً شرمندہ ہو جائے, اپنی غلطی کا احساس کرے اور فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. یہ کس کا رویہ ہوا, آدم علیہ السلام. آدمیت کا معاملہ یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنے کے, لیکن شیطانیت کا معاملہ کیا ہے, شیطان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فسجدوا الا ابلیس, اللہ رب العالمین نے کیا کہا, آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کیا کیا, ابا واستکبر, انکار کر, نہیں کرتا, نہیں کرتا, واستکبر, اور تکبر سے کام کیا, گھمنڈ سے کام کیا. اور کیا کیا, غلطی تو کیا, اللہ کی نافرمانی کی بس ختم نہیں بلکہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کیا, اور کیا کرنے لگا, دلیل دینے لگا, اللہ انا خیر منہ, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, اس سے بہتر ہے میں, اس کے آگے میں کیوں سجدہ کروں. اللہ کی نافرمانی کی, غلطی کا اعتراف نہیں کیا, غلطی پر ڈٹا رہا, اور غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل دینے لگا. کیا دلیل دی, اللہ مجھ سے بہتر ہوں, میں آگ سے پیدا کیا, وہ مٹی سے, اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا, وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ, شیطان کافروں میں سے تھا. تو کیا معلوم ہوا, شیطان کا معاملہ یہ ہے, شیطانی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی غلطی سے توبہ نہیں کرتے, نادم نہیں ہوتے, استغفار نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے, اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے. آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے, غلط ہے, غلطی پر ہے, اگر کوئی سمجھا رہا تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے گا, میں اس وجہ سے ایسا کیا تھا, میں غلط نہیں, تو غلط. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر انبیاء کا شیوا پیدا کرے, انبیاء کا شیوا پیدا کرے, اپنے اندر غلطی ہونے پر غلطی پر نادم ہو, شرمندہ ہو, توبہ اور استغفار سے کام لے, اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے توبہ اور استغفار سے ہٹ کر کے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل نہ دے, بلکہ کیا کرے, توبہ اور استغفار سے کام لے. لہذا ایک بندہ مومن کو چاہیے غلطی ہو جائے تو توبہ اور استغفار سے اس کو کام لینا چاہیے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو بڑی بڑی غلطی کرنے والے ہیں, توحید کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھے ہیں, شرک اور بدعات کے اندر لگے ہوئے ہیں. کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں, جنت کا حقدار بولتے ہیں, لیکن معاملہ کیا ہے, اگر بیٹی چاہیے تو فلاں کے پاس, بیٹا چاہیے تو فلاں کے پاس, بارش نہیں ہو رہی تو فلاں کے پاس, یہ چیز نہیں ہو رہی تو فلاں کے پاس. بس اللہ رب العالمین کے معاملات کو غیر اللہ میں بانٹ کر کے رکھ دیے اور غیر اللہ سے حاجت روائی طلب کر رہے ہیں, مشکل کشائی طلب کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ان کے لیے نذر و نیاز پیش کر رہے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے, غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی موحد بندہ, توحید والا بندہ جا کر سمجھائے کہ آپ یہ کام مت کرو, یہ شرک کو کر رہے ہیں, اگر اسی حالت میں آپ مر گئے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے, جنت آپ پر حرام ہو
ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گا، کیا کرے گا وہ؟ فوراً برے برے القاب سے ملقب کر دے گا، تو ایسا تو ایسا، تو کنارے ہو جائے، نہیں مانے گا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں بدعات کے اندر لگے ہوئے ہیں، بدعات کو عین سنت کا درجہ دے بیٹھے ہیں، سنت کو بھی اتنے اچھے طریقے سے عمل نہیں کرتے جتنا بدعات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کوئی متبع سنت ان کے پاس جائے، سمجھائے کہ بھائی آپ ایسا مت کرو، یہ بدعت ہے، اللہ رسول نے نہیں بتایا، دین میں نئی چیز ہے، کیا بولے گا؟ نماز تو پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، کیا غلط کریں؟ تسبیح پڑھنا بھی گناہ ہے، نیکی کا کام بھی گناہ ہے، کہاں سے لے کے آئے؟ فوراً کیا کریں گے؟ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو شرک و بدعات کا معاملہ ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں، توحید والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں کے اندر منہمک ہے۔ نماز کے اندر سستی اور قائلی، غفلت، اور اسی طریقے سے حج اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، بیت اللہ کا حج نہیں کر رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو کھا کر کے بیٹھے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کے جائیداد کو کھا کر کے بیٹھے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں بڑے بڑے کبائر گناہ کے اندر منہمک ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، رشتہ داری کو کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کا معاملہ، لین دین کا معاملہ ہے، سودی لین دین ہے، دھوکہ دھڑی ہے، اور اسی طریقے سے زنا کاری، بدکاری، بڑے بڑے گناہوں کے اندر آج مسلمان منہمک ہے۔ توحید والا بنتا ہے لیکن وہ گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتا، گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتا، وہ سوچتا ہی نہیں کہ میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں۔ اگر انہی گناہوں کے بدولت اگر اللہ رب العالمین کل قیامت مجھ سے سوال کر بیٹھے، اور اللہ رب العالمین کے پاس میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ کیا میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں، اتنے میرے نیک اعمال ہیں، اتنی عبادات ہیں، اتنے فرائض کے انجام میرے پاس موجود ہے کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ آج مسلمان نہیں سوچتا، گناہوں کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں، ایزی لے رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے گناہ کو گناہ تصور کرے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کبائر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن صغائر سے نہیں بچاتے۔ کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے گناہ ہیں، وضو کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، معاف ہو جائے۔ نہیں مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ لوگوں تم وہ گناہ جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے ان گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، ان گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، صرف صغیرہ گناہ کر کے آپ تم غلط کام کرتے چلے جاؤ، اور یہی صغیرہ گناہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے لیے کبیرہ گناہ کا درجہ اختیار کر لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آج دیکھ لیجیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دور کے لوگوں، آج تم جن گناہوں کو بالکل حقیق سمجھ رہے ہو، بعض سے زیادہ باریک اور ہلکا سمجھ رہے ہو، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ تصور کرتے تھے۔ بولنے والا کون؟ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ کن کے سامنے بول رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحبت یافتہ صحابہ کرام کے سامنے، اور کن کے سامنے؟ صحابہ کرام کی صحبت اختیار کرنے والے، صحابہ کرام کے ذریعے صحبت میں رہنے والے لوگ تابعین اعظام کے سامنے بول رہے ہیں۔ اور یقیناً وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین زمانہ تھا۔ ان لوگوں کے سامنے کیا بول رہے کہ آج تم جن گناہوں کو حقیر سمجھ رہے، بالکل بعض سے زیادہ باریک اور ہلکا سمجھ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انہیں ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ تصور کرتے تھے۔ اور آج دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس وقت تو یا تو ایک بڑے بڑے گناہ بالکل ناپید ہوں گے، یا ہو کے بھی تو بالکل نہیں کے برابر، لیکن حضرت انس بن مالک کیا بول رہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سمجھ لینا، یہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے، توبہ کرے، غلطی ہو جائے استغفار کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہ کے بوجھ کو محسوس کرے۔ آج مسلمان اپنے گناہ کے بوجھ کو محسوس نہیں کر رہا، بڑی بڑی غلطی کرتے چلے جائے گا لیکن گناہ کو گناہ تصور نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گناہ ہوتے تھے، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتی تھی، خطائیں ہوتی تھی، غلطیاں سرزد ہوتی تھی، اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، لیکن ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا جتنا آج ہمارا، جیسا آج ہمارا معاملہ ہے۔ اس وقت تو بھی گناہ ہوتے تھے، کئی واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے ایک عورت جو ہے نا قبیلے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، خود سے آئی۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ کا بوجھ محسوس، گناہ کے بوجھ کو محسوس کری کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ کے پاس مجھ کو جواب دینا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ کو دیکھا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھ پر حد قائم کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عورت زنا کی وجہ سے کیا ہے؟ حمل سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ ابھی آپ حمل سے ہو، جب آپ کا حمل ثابت ہو جائے، جب بچہ جن جائے، بچہ جب دیر ہوگی نا اس کے بعد آنا۔ کتنا وقت تھا اس کے پاس؟ 3 سال۔
کتنا وقت تھا؟ سال بھر کے قریب، 6 مہینہ 7 مہینہ سال بھر کے قریب وقت تھا. اللہ کے رسول کے بعد واپس چلے جاتی ہے. وقت تو تھا اس کے پاس، اگر چاہتی تو بدل جاتی، پیچھے ہٹ جاتی کہ چلو اب کون دیکھ رہا، کس کو مانو. نہیں، گناہ کا بوجھ احساس تھا. دوبارہ آگے اللہ کے وسلم بچے کو میں نے جنم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے. اگر تجھ کو ابھی نیز و نابود کر دیا جائے، تجھ کو رجم کر دیا جائے، بچے کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جاؤ لے کر کے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، جب تک کہ بچہ کھانے کی عمر تک نہیں آ جائے، جب تک کہ واپس مت آنا. پھر وقت ہوتا اس کے پاس، پھر چاہتی تو موقع محل دیکھ کے بھاگ سکتی تھی، اپنے آپ کو بچا سکتی تھی. معلوم تھا کہ میں جاؤں گی تو مجھ کو رجم کر دیا جائے گا، زمین پہ گاڑ کر کے پتھر سے زندہ مار دیا جائے گا. اس کے باوجود بچہ روٹی کھانے لگتا ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی، اللہ کے رسول دیکھیے بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دی. اللہ کے رسول دیکھیے بچہ روٹی کھانے لگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے بولتے ہیں جاؤ اس کو آدھا زمین میں گاڑ دو اور پتھر سے مار مار کے کیا کر دو، رجم کر دو. رجم کر دیا جاتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو زانیہ عورت تھی نا، اللہ کی نافرمان تھی، اس کے اوپر حد کام کی گئی ہے، بدکار عورت تھی، اس کے باوجود آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کیا یہ بیان فرماتے اے عمر تو بول رہا ہے کہ میں نماز جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ تو سن لے، اس عورت نے ایسی توبہ کی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کہ مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے نا تو تمام گناہ گاروں کے تمام گناہ گار اللہ کے پاس مغفرت والے بن جائیں گے، تمام گناہ گار معاف کیے جانے والے بن جائیں گے. ایسی توبہ اس نے کی، اور اس سے بہتر توبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کر دی. صحابہ کرام سے غلطی ہوتی تھی، وہ غلطی پر ڈٹے نہیں رہتے تھے، تکبر سے کام نہیں لیتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، غلطی کریں گے، معلوم ہے غلطی پر ہے، لیکن اس کے باوجود ڈٹے رہیں گے، جرأت کے ساتھ اپنی غلطی کو 10 کے سامنے بیان کریں گے، اور بیان بھی نہیں کریں گے بلکہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کریں گے، الگ الگ طریقے سے دلیل پیش کریں گے. آج ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے غلطی کرے تو وہ غلطی جو اللہ رب العالمین نے چھپائی ہے اس غلطی کو چھپا کر کے رکھے. لیکن آج ہم اپنی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، عیاں کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بیان کر کے فخر کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کل امت معافی الا المجاہرین، کہ اللہ رب العالمین میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دے گا لیکن مجاہرین کو کبھی معاف نہیں کرے گا. مجاہرین کون لوگ ہیں؟ مجاہرین جن کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، غلطی گناہ اس سے ہوا، رات کے اندھیرے میں ہوا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے کیا کیا، 10 کے سامنے بتا دی کہ میں نے گناہ کیا. اور کیا معاملہ اس کا ایسا ہے؟ مجاہرین کون لوگ ہیں؟ جو لوگوں کے سامنے بالکل علانیہ طور پر گناہ کرتے ہیں اور فخریہ طور پر گناہ کرتے ہیں. ایسا اگر بندہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں کرے گا. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے توبہ اور استغفار سے کام لے. گناہ کرنے کے بعد استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ رب العالمین معاف کرے گا، غفور رحیم ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے تمام کے تمام بندوں سے کہہ دیجیے، کن بندوں سے؟ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، غلطی کر لی، خطا کر لی، نافرمانی کے کاموں کو انجام دے دیا. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیوں مایوس ہو رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس بنیاد پر تم مایوس ہو رہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا. کیوں بخش دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے. لہذا بندوں کو چاہیے گناہ کرنے کے بعد، گناہ کے بوجھ کو محسوس کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کتنے بڑے بڑے گناہ کا اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایسا نہیں، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا آسمان تک کہ آپ کے گناہ کیوں نہ پہنچ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، صدق دل سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہ کا اعتراف کرو اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کرو کہ اللہ رب العالمین آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اس آیت کریمہ میں شان نزول کے تعلق سے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس بعض مشرکین آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی بات تو سب کچھ اچھی لگتی ہے ہم کو، آپ جو دعوت دے رہے ہیں نا، صحیح دعوت دے رہے ہیں، ہم کو صحیح سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ کی دعوت سچی ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والے ہیں، ہم قتل و غارت گیری کرنے والے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے قتل کیا، زنا کاری کرنے والے، بدکاری کرنے والے ہیں. کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے اسی وقت آیت کریمہ نازل کی
کہ ان تمام کے تمام لوگوں سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. بتائیے شاہ حضور کیا بتا رہا ہے؟ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے کہ اللہ رب العالمین ان کی تمام کی گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک مشرک کی توبہ کو اللہ قبول کر سکتا ہے تو ایک موحد بندہ، توحید والا بندہ، گناہگار بندے کے اللہ توبہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ لہذا توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیے مسلمان، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیے. کیوں؟ کیونکہ یہی توبہ اور استغفار انبیاء کا شیوا ہے. کس کا شیوا ہے؟ انبیاء کا شیوا. آپ دیکھ لیجیے آدم سے غلطی ہوئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. موسیٰ سے غلطی ہوئی، حضرت موسیٰ سے کیا غلطی ہوئی؟ ایک شخص کو بطور نصیحت مارا، مکہ مارنے سے فوراً اس کا انتقال ہو گیا. غلطی بھی معلوم پڑا، ہاں غلطی کا اعتراف کیا، فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی. رب اغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. نوح علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ رب العالمین نے قوم کے لوگوں کو غرق کرنا چاہا. نوح علیہ السلام نے کیا بولے؟ اللہ رب العالمین میرا بیٹا میرے اہل میں ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بولا؟ انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. تیرے اہل میں سے کون ہے؟ جو توحید والے، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار کرنے والے. مشرک تیرے اہل و عیال میں سے نہیں. نوح علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا. رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به. اللہ رب العالمین میں اس چیز کی پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے کہ میں اس چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہیں. اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ ظالمی میں سو جاؤں گا. یونس علیہ السلام کے تعلق سے دیکھ لیجیے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل جاتے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ غلطی کا اعتراف کیے، معلوم نہیں ہاں غلطی پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین کو ایک واقعے کے تحت آزمایا. آزمانے کے وقت جب کو معلوم پڑا کہ میں غلطی پر ہوں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. فوراً داؤد نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کیا، وخر راکعا واناب، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سجدے میں گر گئے. اتنا ہی نہیں، حضرت اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجیے. امام الانبیاء ہے، سید الانس والجن، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے. اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ اللہ رب العالمین نے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھولے گا، سب کچھ ہے. لیکن صحابہ کرام کیا بولتے؟ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے، 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، کہ اللہ رب العالمین تو مجھ کو کیا کر دے؟ بخش دے. تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور انک انت التواب الغفور، اللہ تو بہت سارے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھاتے ہیں. دعا کیا ہے؟ وہ دعا جو ہم ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کو حکم دیا کہ میں جو دعا سکھلا رہا ہوں اس دعا کے اندر استغفار ہے، توبہ ہے، استغفار ہے. اس دعا کو آپ ہر نماز کے تشہد، آخری تشہد میں پڑھنا. کون سی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. لہذا معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، نبیوں والا کام ہے، مومنین کا کام ہے، اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے. وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، ایسے لوگ مومنوں میں سے نہیں ہو سکتے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. یہی وجہ ہے کہ اس بات کو بھی یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا، استغفار کر رہا، اللہ سے معافی مانگ رہا، تو اس کو چاہیے کہ جو جس گناہ سے وہ معافی مانگ رہا اس گناہ پر اللہ رب العالمین سے وعدہ لے کہ اللہ رب العالمین آج کے بعد مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ گناہ کرتے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ ارادہ رہتا کہ ہاں اور آگے غلطی ہوگی. یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہے، توبہ بھی کر رہا اور اسی گناہ کا ارادہ بھی رکھ رہا. ایسے بندے کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کیا بول رہا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور ہے، بہت زیادہ رحم الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. کن لوگوں کو؟ لمن تابا، غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے گی، استغفار کر لے گی، وآمنہ، اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ پر ایمان قوی ہو جائے ان کا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کو انجام دینے والے بن جائے. صرف توبہ کر رہے اور گناہ کر رہے، توبہ کر رہے، گناہ کرنے والوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. ایمان کو مضبوط کرے اور نیک اعمال کے کرنے والے بن جائے. ثم اهتدى، پر ہدایت پر آ گئے، غلطی پر قائم نہیں رہے. توبہ کر رہے ہو، توبہ کرنے کے بعد ہدایت پر آنا ضروری ہے، سیدھے حالت پر آنا ضروری ہے.
گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, واقعی سچے دل سے, صدق دل سے اپنے گناہ پر نادم ہو کر, تو اس بات کو یاد رکھیے اللہ رب العالمین صرف آپ کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا, آپ کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا, بلکہ آپ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ شخص جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے, ایمان کو مضبوط کر ایمان لاتا ہے, وعمل عملا صالحا نیک اعمال کو انجام دینے والا بن جاتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہی وہ لوگ ہیں جن کی گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. کیوں تبدیل کرتا ہے, کیا وجہ ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اولا تو اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے, غلطیوں سے محفوظ رکھے, متقی اور پرہیزگار بندہ بن کر کے رکھے. لیکن اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, لغزش ہو جاتی ہے, تو گناہ پر قائم نہ رہتے ہوئے فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے. وہ لوگ جو توبہ اور استغفار نہیں کرتے, اللہ رب العالمین ان کو قرآن مجید کے اندر پھٹکارا ہے, ان کو ڈانٹا ہے. افلا یتوبون الی اللہ واستغفرون, ان لوگوں کو کیا ہو گیا, غلطی کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے. کیا ہو گیا ان لوگوں کو, غلطی بھی کر رہے, غلط کام کر رہے, معلوم ہے غلطی پر ہے, اس کے باوجود توبہ نہیں کر رہے, واستغفرون, اور اللہ رب العالمین کے پاس استغفار نہیں کر رہے. لہذا اگر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی ڈانٹ سے, اللہ کی پھٹکار سے, اللہ رب العالمین کی لعنت سے, اللہ رب العالمین کے قید و غرام سے بچانا, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار سے کام لینا پڑے گا. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کے احکامات کو سیکھنے, سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے, اسلام کی حالت میں زندہ رہے, اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرما, ایمان کی حالت میں فرما. وما علینا الا البلاغ.